بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ ایک دیہاتی کی شادی ہوئی تو بارات کشتی پر سوار ہو کر دلہن کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کیونکہ درمیان میں ایک دریا تھا، دلہن کو لے کر جب کشتی واپس آ رہی تھی تو ایک حادثہ پیش آیا اور کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ دلہن سمیت تمام باراتی دریا میں ڈوب گئے، لیکن دلہن لکڑی کے ایک تختے پر سوار ہوئی اور تیرتی ہوئی دریا کے اس پار ایک کنارے پر پہنچی، جہاں ڈاکوؤں کا بسیرا تھا۔ ڈاکوؤں کا سردار کبھی زنا سے باز نہیں آتا تھا۔ اس نے جب نئی نویلی دلہن دیکھی تو ڈاکو پر شہوت غالب آ گئی۔ ڈاکو دلہن کے قریب آیا تو اس نے دریا کے کنارے پڑی چکنی مٹی اپنے لباس پر ڈالنا شروع کر دی، کیونکہ حسن ایک کسان تھا جس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی۔ اسی زمین کے ٹکڑے میں مختلف فصلیں کاشت کر کے وہ اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ حسن کا باپ ایک موچی تھا، جوتے بناتا تھا اور اس کے علاوہ پرانے جوتوں کی مرمت بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ گاؤں کے اس پار ایک بہت بڑا میلہ تھا، تو حسن میلہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں کشتی پر سوار ہو کر اس میلے کو دیکھنے کے لیے جانا پڑتا تھا۔ حسن اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر کشتی میں سوار ہوا اور اس کے بعد میلے میں خوب انجوائے کیا۔ جب وہ میلے سے واپس آ رہا تھا، اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کپاس کی فصل میں کپاس چن رہی تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ لڑکی کا دیوانہ ہوا۔ اس کا نام ناصرہ تھا اور وہ سنار کی بیٹی تھی۔ ناصرہ تھی ہی اتنی خوبصورت کہ محمد حسن اپنی نگاہیں وہاں سے ہٹا نہ سکا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ ساتھیوں نے اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ چلو، شام ہو چکی ہے اور ادھر تو ہمارا کوئی اپنا ہے ہی نہیں کہ اس کے پاس ٹھہر جائیں، لیکن حسن نے کہا میں بعد میں آ جاؤں گا، مجھے اس گاؤں میں ایک ضروری کام ہے۔ حسن کے ساتھی چلے گئے۔ اس نے لڑکی کا پیچھا کیا، یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ ناصرہ چلتی ہوئی جب اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہوئی تب اسے ناصرہ کے گھر کا سارا پتہ مل چکا تھا۔ اگلے ہی دن وہ سنار کے پاس آیا جو کہ ناصرہ کا والد تھا اور اس سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں اتنا مالدار شخص تو نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا، اس بات کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ سنار نے حسن سے کہا میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن میری بیٹی کی منگنی طے ہو چکی ہے اور اگلے ہی مہینے اس کی شادی بھی ہے۔ اس نے سنار سے کہا اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا آپ مجھے اپنے ہونے والے داماد سے ملوا سکتے ہیں؟ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس ایک دفعہ اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ سنار نے حسن کے پر اصرار پر اسے اپنے ہونے والے داماد کا پتہ بتایا جو ایک بٹے کا مالک تھا۔ حسن اس بٹے کے مالک کی طرف روانہ ہوا اور اس سے کہا کہ جس لڑکی سے آپ کی شادی ہونے والی ہے میں اسے بہت پسند کرتا ہوں اور میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کی ناصرہ سے ارینج میرج ہونے جا رہی ہے اور آپ اس لڑکی سے محبت نہیں کرتے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس رشتے کو ختم کر دیں اور منگنی توڑ دیں، لیکن اگر آپ اس سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو میں چپ چاپ واپس چلا جاتا ہوں۔ بٹے کے مالک نے جب حسن کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہاری اتنی جرأت کہ تم میرے ہی علاقے میں ایسی بات کرنے آئے ہو جو مجھے ناگوار گزرے، لیکن خیر میں تجھ سے کوئی لڑائی نہیں کروں گا، لیکن اگر تم نے اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ کیا ہی ہے تو تجھے ایک آزمائش سے ضرور گزرنا پڑے گا۔ اگر تم اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو میں یہ رشتہ ختم کروں گا، کیونکہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، میں اسے جانتا بھی نہیں تھا، ہماری ارینج میرج ہونے جا رہی تھی، لیکن اگر تم اس آزمائش میں ناکام ہوئے تو چپ چاپ گھر واپس چلے جانا، ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ حسن نے کہا جناب آپ کے علاقے میں ہوں، آپ کی مرضی ہے، میرے ساتھ جو بھی سلوک کریں، لیکن میں ہر طرح کی آزمائش کے لیے تیار ہوں۔ بٹے کے مالک نے اپنے مزدوروں سے کہا کہ ایک جگہ آگ جمع کرو۔ حسن دل ہی دل میں خوف زدہ ہوا کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے اور مجھے کس آزمائش سے گزرے گا۔ جب مزدوروں نے ایک جگہ آگ جمع کی تب اس نے حسن سے کہا کہ تم
ناصرہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور اس دعوے میں سچے ہو، تب پیدل تجھے اس آگ پر سے گزرنا پڑے گا۔ کام تو بہت مشکل تھا، لیکن چونکہ حسن ہر حال میں ناصرہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کہا میں اس آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ حسن نے اپنی آنکھیں بند کی اور اس آگ سے گزرنا شروع کیا۔ پٹے کا مالک اور مزدور حیران ہوئے کہ ننگے پاؤں یہ شخص کتنے آرام سے آگ سے گزر رہا ہے۔ جب حسن آدھا فاصلہ طے کر چکا تھا، تب بٹے کے مالک نے اپنے مزدوروں سے کہا کہ اس جنونی شخص کو آگ سے باہر نکالو، یہ تو پاگل ہے یا پھر اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ بٹے کا مالک حسن کو ایک حکیم کے پاس لے گیا، جس نے اس کے پاؤں کا علاج کیا۔ پاؤں جلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں پھول چکے تھے اور اب اس کے لیے چلنا ناممکن تھا۔ بٹے کے مالک نے اپنے گھوڑے پر اسے سوار کیا۔ پہلے تو وہ سنار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں یہ منگنی توڑ رہا ہوں، کیونکہ آپ کی بیٹی کو اس شخص سے زیادہ کوئی خوش نہیں رکھ پائے گا، اور میرے لحاظ سے آپ کی بیٹی کے لیے یہ بہترین انسان ہے۔ سنار نے جب یہ سنا تو اسے غصہ آیا۔ اس نے بٹے کے مالک سے کہا، میری بیٹی کیا کوئی کھیل تماشا ہے کہ ایک بندہ اس سے منگنی کرے اور پھر منگنی توڑ ڈالے اور پھر کوئی دوسرا اسے پسند کرنے کے لیے آگ پر چل پڑے؟ اگر تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں تمہاری کسی قسم کی منت نہیں کروں گا، لیکن ہاں، میں اپنی بیٹی کو تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ میں اس جنونی شخص سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ بٹے کا مالک حسن کو گھوڑے پر دریا کے کنارے تک لے آیا۔ اس کے بعد کشتی والے کو کرایہ دیا اور کہا اسے اپنے گاؤں میں پہنچا دو۔ جاتے وقت اس نے حسن سے کہا، مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے تمہارے لیے کیا، میں نے تمہارے لیے اس لڑکی کو چھوڑ دیا، آگے تمہاری قسمت، وہ اس کا سربراہ ہے، اس کا باپ ہے، اگر وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ حسن جلے ہوئے پاؤں کے ساتھ گھر آیا تو اس کے باپ نے اس کے عشق کی کہانی سنی تو اس سے بھی غصہ آیا۔ اس نے حسن سے کہا، تجھے اپنے بوڑھے باپ کی کوئی فکر نہیں کہ ایک انجانی لڑکی کی خاطر تم نے اپنے پیر جلا دیے؟ حسن خاموش رہا اور اپنے باپ کو کوئی جواب نہ دیا۔ اس کا باپ ایک موچی تھا، اس سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور وہ سنار کے گھر گیا۔ اس نے اپنی پگڑی سنار کے پیروں میں ڈالی اور کہا کہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، میرا بیٹا آپ کی بیٹی کو چاہتا ہے، خدا را اس پر رحم کرے۔ سنار کو اس کے بوڑھے باپ پر ترس آیا اور اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگلے ماہ کی 10 تاریخ کو اپنے بیٹے کی بارات لے آئیے گا۔ موچی نے جب یہ سنا تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سنار کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد واپس اپنے گھر آیا، اور جب اس نے اپنے بیٹے کو یہ خوشخبری سنائی کہ سنار رشتے کے لیے راضی ہو گیا ہے اور اس کی بیٹی کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، تو حسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حسن نے اپنے باپ سے معافی مانگی کہ بابا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کا دل دکھایا، اپنے آپ کو زخمی کیا، لیکن میں مجبور تھا، میں ہر قیمت پر اس لڑکی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اگر ناصرہ مجھے نہ ملتی تو میں زندہ نہ رہ پاتا۔ اس کے باپ نے اپنے بیٹے کے ماتھے کا بوسہ لیا اور کہا کہ تمہاری خوشی میں ہی میری خوشی ہے، اگر تم خوش ہو تو میں تجھے معاف کرتا ہوں اور تمہاری تمام کوتاہیوں کو اللہ بھی معاف کرے گا۔ خیر وہ دن آ گیا جس دن کا حسن کو بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ موچی نے گاؤں کے تمام لوگوں کو اپنے بیٹے کی شادی پر دعوت دی اور بارات ایک کشتی میں ناصرہ کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ چونکہ اس دریا میں صرف ایک ہی کشتی تھی تو ملا نے کہا گاؤں کی تعداد اس کشتی سے زیادہ تھی۔ اب ملا نے کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تعداد کو تھوڑا کم کیجیے، لیکن حسن نے کہا اب میں گاؤں کے کسی شخص کو واپس نہیں بھیج سکتا، بارات میں تمام لوگ ہی جائیں گے۔ خیر اللہ اللہ کر کے کشتی نے اپنا سفر جاری رکھا اور دوسرے کنارے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ سنار نے براتیوں کے لیے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور ان کی خوب مہمان نوازی کی۔ براتیوں نے ڈول کی تھاپ پر بنگڑے ڈالے اور حسن کی خوشی میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد دلہن کو لے کر بارات نے واپسی کی راہ لی اور دوبارہ کشتی میں سوار ہوئے، لیکن ان کی بدقسمتی تھی کہ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوراخ ہو گیا اور دریا کا پانی کشتی میں داخل ہو گیا۔ جب انسان اپنی موت کو سامنے دیکھ لیتا ہے تب اسے تمام عزیز بھول جاتے ہیں۔ یہی حال حسن کا تھا۔ جب کشتی ڈوبنے لگی تب حسن کو ناصرہ بھول گئی اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ حسن سمیت تمام براتیوں نے دریا میں چھلانگ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دریا میں غائب ہو گئے۔ ناصرہ کو ایسے محسوس ہوا جیسے سب لوگ ڈوب چکے ہیں۔ ناصرہ کی قسمت تھی کہ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا تخت آیا اور لکڑی کے تخت پر تہتی ہوئی چل پڑی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، زندہ بچے گی بھی یا نہیں،
لیکن اس نے تیرنا جاری رکھا اور اپنی جان بچانے کی کوشش کی۔ آخر کار وہ دریا کے اس کنارے پہنچی جہاں ڈاکوؤں کا بسیرا تھا۔ یہ کنارہ جنگل کی طرف تھا جہاں کوئی مسافر سفر نہیں کرتا تھا۔ اس نے خدا کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی جان بچ گئی، لیکن ایک اور مصیبت جس سے وہ ناواقف تھی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ڈاکوؤں کا سردار فیروز اپنی فوج کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ فیروز ایک بدکار ڈاکو تھا جو کبھی زنا سے باز نہیں آتا تھا۔ اس نے جب نئی نویلی دلہن دیکھی تو شہوت اس پر غالب آئی اور لڑکی کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ناصرہ نے جب دیکھا کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں تو اس نے اپنے لباس پر دریا کے کنارے پڑی ہوئی مٹی ڈالنا شروع کی تاکہ وہ ڈاکو اس کے جسم کے اتار چڑھاؤ نہ دیکھ پائے، مگر فیروز اس کے بالکل قریب آیا اور اس کو بازو کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ناصرہ بیچاری کمزور تھی، وہ ڈاکو کا مقابلہ نہ کر پائی۔ ڈاکو نے اس کو زمین پر پھینک دیا اور دیکھا وہ لڑکی کانپ رہی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ سارے جسم میں کپ کپی اور تھر تھراہٹ کی وجہ سے فیروز نے اس سے کہا، تجھے کیا ہوا؟ تم نے پہلے ایسا کام کبھی نہیں کیا۔ ناصرہ نے کہا، میرا اللہ گواہ ہے کہ اس سے پہلے کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ فیروز نے کہا کہ تیرا جسم اتنا کانپ کیوں رہا ہے؟ تو ناصرہ نے جو آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مجھے اس اللہ سے خوف آتا ہے جس کی میں بندی ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ فیروز اس لڑکی سے جدا ہوا اور دور جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں کتنا بدقسمت ہوں، خوف سے کانپنا تو مجھے چاہیے تھا کیونکہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اور ایک عورت جس نے ابھی برائی کو چھوا بھی نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے کانپ رہی ہے۔ اس نے زمین پر پڑی ریت اپنے سر میں ڈالنا شروع کی اور زار و قطار رونے لگا۔ اس نے ناصرہ سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں تجھے داغدار کر رہا تھا لیکن اب میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ نہ صرف بدکاری چھوڑوں گا بلکہ لوگوں کا مال لوٹنا ختم کر دوں گا اور لوٹا ہوا مال اصل مالکان کو واپس کر دوں گا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد ہم یہ ڈاکہ زنی چھوڑ دیں گے، اور تمام ساتھیوں نے سے کہا کہ لوٹا ہوا مال اصل مالکان کو واپس کرو اور اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ، کیونکہ آج کے بعد دریا کے اس کنارے ہم کسی کو نہیں لوٹیں گے۔ اس کے بعد فیروز نے ناصرہ سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے، میں تجھے باعزت طریقے سے تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ناصرہ نے فیروز کو ساری کہانی بتائی کہ برات مجھے بیاہ کر اپنے گھر لے آ رہی تھی کہ راستے میں کشتی ڈوب گئی، تمام لوگ ڈوب چکے ہیں، میں نہیں جانتی کہ کون زندہ ہے اور کون مر گیا، لیکن میرے سامنے تمام پانی میں ڈوب چکے تھے، میں ہی لکڑی کے تخت پر تیرتی ہوئی ادھر آئی تھی۔ پھر ناصرہ نے اسے اپنے باپ کے گھر کا پتہ بتایا۔ فیروز نے ناصرہ کو ایک گھوڑے پر سوار کیا اور خود آگے اس کی لگام پکڑ کر سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب سنار نے اپنی بیٹی کو زندہ دیکھا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اس نے فیروز کا شکریہ ادا کیا، اس نے اپنی بیٹی کے سر کا بوسہ لیا اور کہا، ہم نے تو یہی سمجھا تھا کہ تم بھی ڈوبنے والوں میں ہو، لیکن اللہ نے تجھے بچا لیا۔ سنار نے اپنی بیٹی کو بتایا، 3 براتیں اور حسن کے علاوہ تمام لوگ ڈوب گئے ہیں۔ ناصرہ کو ڈوبنے والوں کا بہت افسوس ہوا، لیکن ساتھ ساتھ اسے حسن کے بچ جانے کی بھی خوشی تھی۔ کچھ دن وہ اپنے باپ کے گھر میں رہی اور اس کے بعد سنار نے کسی کے ذریعے حسن تک یہ خبر پہنچائی کہ تمہاری بیوی زندہ ہے، اللہ نے اسے بچا لیا۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ حسن کو جب اس بات کی خبر ملی کہ اس کی بیوی زندہ ہے تو اس کی خبر گیری کرنے نہ آیا۔ سنار حیران ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسے ناصرہ کے جینے کی خبر ملی اور پوچھنے تک نہ آیا ہو، کوئی مسئلہ ضرور ہے ورنہ وہ ایسا نہ کرتا۔ اس نے پیغام دینے والے سے پوچھا کہ حسن ٹھیک ٹھاک تھا، تو پیغام دینے والے نے بتایا وہ بالکل صحت مند تھا، اپنے پیروں پر کھڑا تھا، مگر جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیوی زندہ ہے تو اس کے چہرے پر کسی قسم کے خوشی کے آثار نہ دکھے۔ سنار اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر حسن کے گھر روانہ ہوا۔ موچی نے گھر کا دروازہ کھولا تو اس کے بعد سنار سے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، اب ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو نہیں اپنا سکتا۔ اگر حسن نے ناصرہ کو اپنا لیا تو یہ گاؤں والے ہمیں جینے نہیں دیں گے، یہ ہمارا جینا محال کر دیں گے، کیونکہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ناصرہ 2 دن اس جنگل میں رہی، ان ڈاکوؤں کے درمیان میں رہی، اور ڈاکوؤں کے سردار سے کون ناواقف ہے؟ سب جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے۔ بقول حسن کے کہ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو پہلے سے ہی داغدار ہو۔ سنار نے جب یہ الفاظ سنے تو اسے بہت غصہ آیا اور اپنی بیٹی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ناصرہ نے جب یہ سنا تو آگے بڑھی اور کہا، کہاں ہے حسن؟ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ ناصرہ اس کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ تم شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے،
تجھ جیسا بزدل مرد میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو لوگوں کی باتوں سے ڈر کر مجھے تنہا چھوڑ گیا، یہ جانے بغیر کہ ہو سکتا ہے میری بیوی اب بھی بے داغ ہے۔ حسن نے کہا، اب جو بھی ہو میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی ناصرہ بے ہوش ہوگی۔ سنار اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آیا۔ کچھ ماہ تو ناصرہ شدید صدمے میں رہی۔ جب ہوش بحال ہوئے تو سنار نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کوششیں تیز کر دیں، مگر افسوس کہ اب کوئی بھی ناصرہ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک دن سنار گھر آیا تو ناصرہ کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے ناصرہ کو بہت تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملی۔ ناصرہ واپس فیروز کے پاس چلے گی۔ جب وہ دریا کے کنارے پہنچی تو اس نے دیکھا فیروز ایک جھونپڑی میں نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ اس کا حلیہ بدل چکا تھا، چہرے پر داڑھی تھی، وہ پہلے والا فیروز نہیں دکھ رہا تھا۔ ناصرہ نے اونچی آواز میں پکار پکار کر کہا کہ فیروز اب مجھے کوئی نہیں اپناتا، دنیا والے مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیا تو مجھے اپنا لے گا؟ فیروز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگا، پہلے مجھے اتنا موقع تو دو کہ میں تمہارے قابل بن جاؤں۔ میرے چہرے کی رنگت اب بھی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اتنی تبدیل نہیں ہوتی جتنی تمہاری شکل ہوئی تھی۔ تم اب بھی مجھ سے زیادہ نیک ہو۔ فیروز اسے واپس اپنے گھر لے آیا، سنار سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس کے بعد دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ فیروز کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی اور بعد میں جب اس کا بیٹا بڑا ہوا تو اپنے نیک کردار کی وجہ سے پورے علاقے میں نام کمایا۔ لوگ اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ برے لوگوں میں سے اچھے لوگ اور اچھے لوگوں میں سے برے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی ظالم اور بد کردار کا بیٹا لازمی نہیں کہ وہ بھی ظالم اور بد کردار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کردار سے اپنے ماں باپ پر لگے ہوئے داغ مٹا دے۔